بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ سندھ میں اسلام کون لایا؟ سندھ یعنی کہ اس وقت یہ سارا پاکستان سندھ تھا، تو اس سندھ میں اسلام کون لایا؟ یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ جرنیل محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور اسلام کو پھیلایا، کیا یہ بات سچ ہے؟ پہلی بات تو محمد بن قاسم کے پہنچنے سے پہلے سندھ کے لوگ مسلمان تھے، اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مولا علی کو ماننے والے یعنی شیعہ تھے۔ رسول کے اعلان نبوت سے دوسرے علاقوں کی مقابل سب سے پہلے سندھ کے لوگوں یعنی پاکستان کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ خود حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں میرے پاس 2 قافلے پہنچے، ایک افریقہ سے دوسرا سندھ سے، اور بغیر کسی سوال جواب کے، بغیر کسی بحث کے، اپنی رضا خوشی سے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے اپنے وطن پہ چلے گئے۔ اس کے بعد رسول نے 5 اصحاب کو خط دے کر کے سندھ میں بھیجا کہ فلاں لوگوں کے پاس جاؤ اور وہاں رہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو یہ 5 اصحاب نیرون کوٹ پہنچے، جس کو آج ہم حیدرآباد کہتے ہیں، اس کا پہلا نام نیرون کوٹ تھا۔ ان میں سے 2 اصحاب ایک سندھی کو لے کر کے رسول کے پاس مکے گئے، اور 3 جو اصحاب تھے وہ سندھ میں رہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ باقی سندھ کے کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مولا علی مشکل کشا کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ 39 ہجری میں مولا نے 5 اصحاب کو سندھ کی طرف روانہ کیا، جن کے نام یہ ہے: خریس بن راشد، عبداللہ بن سوید، کلیب بن وائل، طائر بن ورہ اور حارث بن مرہ عبدی۔ یہ خشکی کے راستے سندھ میں پہنچے اور مکران سے گزر کر کیکان پہنچے۔ اس جگہ 20,000 غیر مسلمانوں نے ان کا راستہ روکا، دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مولا علی مشکل کشا کے لشکر کو کامیابی اور فتح ملی۔ اس کے بعد سندھ کے کچھ علاقوں پہ مولا علی کے اصحاب حارث بن مرہ عبدی کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے لوگ اتنے متاثر ہوئے اور کہنے لگے جس علی کا ایک غلام اتنا آدم ہے وہ علی کیا ہوگا؟ جتنا ایک غلام اتنا عادل ہے تو وہ علی کیا ہوگا؟ اس سے متاثر ہو کر کے لوگ قافلوں کے قافلے سندھ کے کوفہ میں مولا علی کے پاس جانے لگے، مولا کی زیارت کرنے لگے، مولا سے ہدایت لینے لگے۔ مولا علی نے ان کو فرمایا کہ جا کر کے سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرو۔ کہنے لگے یا علی ہم مسلمان تو ہیں مگر ہم مسلمان تھوڑے ہیں، ہم سے زیادہ جو ہیں وہ غیر مسلمان ہیں، اگر ہم سے جنگ ہو جائے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ ہم تو تھوڑے ہیں۔ مولا نے ان کو علم دے کر کے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ جو علم آج تمہارے چھتوں پہ لگا ہوا ہے، مولا علی نے یہ ان کو علم دے کر کے کہا یہ لے جاؤ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے علم ہاتھ میں لے کر کسی ٹیلے پر چڑھ کر کے نعت علی پڑھنا، علی پہنچ جائے گا۔ اور جب ان کو مدد کی ضرورت پڑی انہوں نے ایسا ہی کیا، مولا علی پہنچ گئے۔ جب غیر مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی دور سے مریدوں کی آواز سنتا ہے اور پہنچ جاتا ہے تو یہ دین بھی حق ہے تو یہ علی بھی حق ہے، تو اس کے بعد کثیر تعداد میں لوگ مسلمان، اور جتنے مسلمان ہوئے مولا علی کو ماننے والے یعنی کہ اہل تشیع ہوئے، شیعہ ہو گئے۔ اب یہ بات سارے تاریخ دانوں نے لکھی ہے، اتنے تک کہ اہل سنت کے بڑے عالم ملا ادریس نے اپنی کتاب احسن التحقیق میں لکھا ہے کہ سندھ کے لوگ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے شیعہ تھے، یعنی علی مولا کو ماننے والے تھے۔ پھر آج یہ سنی وہابی اہل حدیث سندھ میں کیوں ہیں؟ سنیے، مولانا ظفر ندوی کی کتاب ہے تاریخ سندھ اور ملا ادریس کی کتاب ہے احسن التحقیق، دونوں کے حوالے سے کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم سندھ میں فقط اور فقط شیعت اور سادات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ محمد بن قاسم 92 ہجری سندھ میں پہنچے۔ اس بہادر جنریل کے خوف سے لوگوں نے اپنے عقیدے کو چھپا لیا، اپنے شیعت کو چھپا لیا۔ یہ 92 ہجری ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور اس دور میں حجاج بن یوسف گورنر تھا، اور اس دور میں سادات سے اتنا ظلم ہوا
کہ یہ سادات سندھ کے شیعوں کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تھے اور محمد بن قاسم ان کے پیچھے آیا تھا۔ ولید بن عبد الملک کے دور یعنی 92 ہجری، جس دور میں حجاج گورنر آئے، 92 ہجری سے لے کر خلیفہ منصور کے دور 142 ہجری تک سندھ کے لوگ تکیہ میں رہے۔ پھر 145 ہجری میں سید عبداللہ شاہ غازی سندھ میں آئے تو لوگوں نے پھر اپنے تکیہ کو چھوڑ کر کے اپنے حقیقی مذہب کو یعنی عقیدے کو ظاہر کیا، شیعت کو ظاہر کیا۔ یہ جو آج وہابی، سنی، اہل حدیث وغیرہ جو ہیں یہ تکیے میں ہوئے تھے اور آج تک تکیے میں، کچھ لوگوں نے تکیہ چھوڑ دیا اور کچھ تکیے میں ہی رہے۔ 142 ہجری یعنی خلیفہ منصور کے دور تھا تو منصور نے عمر بن حفص کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا، سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ خود شیعہ تھا مگر عباسیوں کے خوف میں تکیے میں تھا۔ تو سید عبداللہ شاہ غازی 145 ہجری سندھ میں جب پہنچے تو ڈائریکٹ اسی سندھ کے گورنر عمر بن حفص کے پاس آئے اور ساری حقیقت ظاہر کی۔ تو اس سندھ کے گورنر عمر بن حفص نے سید عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا۔ تو پھر سید عبداللہ شاہ غازی سندھ کے لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑا خطاب کیا، کہا علی حق ہے، حسین حق ہے، یہ دشمن آپ کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے عقیدے کو ظاہر کریں۔ تو سارے سندھ کے لوگوں نے سید عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھ میں بیعت کر کے دوبارہ اپنے عقیدے کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد سندھ کے گورنر عمر بن حفص کے پاس اس کی زوجہ کا خط آیا کہ سید محمد اور سید ابراہیم عباسی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب سید عبداللہ شاہ غازی کو اپنے باپ، کیونکہ سید محمد حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد گرامی کا نام ہے اور سید ابراہیم سے سید عبداللہ شاہ غازی کا چچا تھا، جب سید عبداللہ شاہ غازی کو اپنے باپ اور چچا کی شہادت کی خبر پہنچی تو بڑا ہی افسوس ہوا، دکھ ہوا اور یہ یقین سمجھ گئے کہ اب یہ کمینے میرے پیچھے آئیں گے۔ تو اس نے گورنر سے صلاح مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ہندو راجہ ہے ہندو مگر آل بیت سے محبت رکھتا ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، تو اس کے پاس جا پناہ لینے کے لیے۔ تو سید عبداللہ شاہ غازی نے سمجھا میں اگر شہید ہو گیا تو یہ تحریک کمزور ہو جائے گی، شیعت کمزور ہو جائے گی، تو اس نیت کی خاطر، اس شیعت کو اور اس تحریک کو چلانے کی خاطر اس ہندو راجہ کے پاس پناہ لینے کے لیے سید عبداللہ شاہ غازی پہنچے۔ اور جب منصور عباسی کو پتہ چلا کہ سندھ کی طرف میرا بھیجا ہوا گورنر عمر بن حفص یہ تو شیعہ ہے، اس نے اس کو معزول کر کے پھر ہشام بن عبد الملک کو، ہشام بن عمرو کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا اور اس کو کہا کہ جلدی جلدی یا تو عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر میرے پاس پہنچا یا اس کو قتل کر دے۔ تو اس ہشام بن عمرو نے اپنے بھائی صفی بن عمرو کو ایک بڑا لشکر دے کر کے سید عبداللہ شاہ غازی کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس دن سید عبداللہ شاہ غازی شکار پہ نکلے، سیر تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے چند سواروں کے ساتھ، تو اتنے بڑے لشکر نے ان کو گھیر دیا۔ اب چند سوار اور سید عبداللہ شاہ غازی پہ ان نے حملہ کر دیا۔ بھاگنے والا جوان یہ نہیں تھا، عباسی فوج کے ہاتھوں سید عبداللہ شاہ غازی شہید ہو گئے۔ اور ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ جب سندھی ان کی میت لینے کے لیے آئے تو اس کو پہچان نہ سکے کہ ان میں عبداللہ شاہ غازی کون سا ہے۔ اور سید عبداللہ شاہ غازی کی شہادت کے بعد پھر سندھ میں شیعت کمزور پڑ گئی۔ اس کے بعد 558 ہجری میں رسول پاک کے اشارے پہ سخی لال شہباز قلندر سندھ میں آئے۔ پھر جو سخی لال شہباز قلندر کی تبلیغ، کرامات، کمال سے لوگ پھر شیعہ ہونے لگے اور مولا علی کو، امام حسین کو ماننے لگے۔ اب یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، اسلام پھیلایا، بڑے کارنامے کیے، پہلے دیکھیں کہ محمد بن قاسم ہے کون اور اس کو سندھ میں بھیجنے والا ہے کون۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے اور حجاج بن یوسف بنی امیہ کا پالا ہوا کتا تھا اور حجاج بن یوسف ہی محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجنے والا ہے۔ یہ بے شک محمد بن قاسم سندھ میں 92 ہجری میں آئے ہیں مگر اسلام پھیلانے کی نیت سے نہیں، سیدوں کو اور شیعوں کو ختم کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ اب یزید کے مرنے کے بعد
मरवान को हाकम करके तख्त पे बिठाया गया कि तू हमारा हाकम है, तू हमारा खलीफा है। 9 महीने मरवान हाकम रहा। उसके बाद उसके बेटे अब्दुल मलक को तख्त पे बिठा करके हाकम बनाया गया, जो 21 साल 45 दिन तख्त पे बैठे रहे, हाकम बने रहे। उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलक को हाकम बनाया गया, और इस वलीद बिन अब्दुल मलक ने हजाज बिन यूसुफ को गवर्नर बनाया। ये हजाज बिन यूसुफ इतना जालिम था कि जिसमें भी शिया और सैयद होने का शक होता था उसको भी मरवा देता था। किताब इब्ने अबी हदीद जुल्द 3 सुफ़ा नंबर 15 में इमाम मोहम्मद बाकर की हदीस है। इमाम ने फरमाया कि ये इतना जालिम था हजाज बिन यूसुफ, जिसमें सैयद और शिया होने का शक होता था, शक के तौर पर भी उसको कत्ल करवा देता था। मुसनफ़ मसूदी अपनी किताब मुरवज अल-ज़हब में लिखते हैं कि हजाज बिन यूसुफ ने 1,20,000 लोगों को कत्ल करवाया, और उनमें से अक्सर शिया और सैयद थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिसमें शिया और सैयद होने का शक था। और काफ़ी लोगों को इसने कैद खाने में डाला। हजाज के मरने के बाद जब उसके कैद खाने को खोला गया तो 50,000 मर्द और 30,000 औरतें निकली। गर्मी और हरारत में उसके कपड़े गल सड़ गए थे, उनका रंग काला पड़ गया था। बकौल इब्ने जुजी के उनको देख करके उनकी माएँ बेहोश हो गई। इतना यह बेगैरत जालिम था हजाज बिन यूसुफ। और जिस मोहम्मद बिन कासिम की तुम बात करते हो कि इसने सिंध में इस्लाम को फैलाया, सिंध को फतह किया, ये करने में किए, वो करने में किए, और ये वो मोहम्मद बिन कासिम है जिसने मुसलमानों को 400 कोड़ा मारा है। मुझे बताओ इस्लाम में किस जुर्म के लिए 400 कोड़ा है? इसने कहा था हजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को कि मुहद्दिस इब्ने औफ को बुलाओ, उसको कहो कि मेरे सामने अली पे तबरा करे, अगर नहीं करता तो दाढ़ी मुछ मूट कर 400 कोड़ा लगाओ। जब उसको बुलाया गया उसने कहा जो करना है कर लो, मैं मौला अली पे तबरा नहीं करूँगा। फिर उसकी दाढ़ी भी मुंडी गई, मूछें भी मुंडी गई, 400 कोड़ा लगाया गया। बेचारा बीमार पड़ गया, 111 हिजरी में तड़प तड़प कर मर गया। अब यही इस्लाम पे लाने आया था मोहम्मद बिन कासिम सिंध में बेगैरत, कि अली पे तबरा करो, अली को न मानो। यही कारनामे करने आया था ना सिंध में। अब मुझे बताओ इस्लाम में किस जुर्म के लिए 400 कोड़ा है? जन्ना के लिए भी 100 कोड़ा है। मतलब अली की मोहब्बत, अली की विलायत जन्ना से बड़ा जुर्म हो गया। खुदा का खौफ करो, कुछ हया करो, शर्म करो। एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, बड़े बड़े बिच्छू होंगे, बड़े बड़े सांप होंगे। जिस अली की शान मुस्तफ़ा बताए उस अली पे जलते हो, उस अली की हकीकत को, उस अली की फजीलत को छुपाते हो। मोहम्मद बिन कासिम आए, फतेह किया, कारनामे किए, ये किया। क्या किया इस बेगैरत ने? जुल्म किया है इसने लोगों को रोका है कि मौला अली का नाम न लो, और कोड़े मारे हैं मुसलमानों को, मुक़द्दस को, एक आलम दीन को इसने कोड़े मार मार के शहीद कर दिया है इस मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंध में इस्लाम रसूल पाक के दौर में सिंध के लोग मुसलमान हो गए थे, और बाकी 39 हिजरी में मौला अली के दौर खिलाफत में सिंध के लोग ज़्यादातर कसीर तादाद में मुसलमान हुए। उसके बाद 145 हिजरी में जब सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी सिंध में आए तो फिर इस्लाम का उरूज और शीयत का उरूज सिंध में हुआ। सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी की शहादत के बाद अब्बासियों की जब सिंध पे हुकूमत हुई तो फिर शीयत कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद 558 हिजरी के बाद सखी लाल शाहबाज कलंदर की तबलीग से, करामात से, कमालात से सिंध के लोग शिया हुए हैं, जो आज तक शिया हैं। ये सखी लाल शाहबाज कलंदर का एहसान है हम पर। अगर सखी लाल शाहबाज कलंदर सिंध में ना आते तो हमारे बाप दादा वहाबी होकर के मर जाते, जहन्नम में चले जाते। हम सारे सिंधियों पर, सारे पाकिस्तानियों पर, उस वक्त सारा पाकिस्तान सिंध कहलाता था। सखी लाल शाहबाज कलंदर का एहसान है जो आज हम मौला अली को मानने वाले हैं, जो आज हम हुसैन के अज़ादार हैं, जो आज हम पाक ज़हरा के कातिलों पे लानत करने वाले हैं। ये हम पर एहसान सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का है। दुआ में याद रखिएगा। या अली मदद।